حال پیدا ہوئی ہے انگریزوں کے دور میں آپ دیکھیں گے تو وہ مدرسے ہی کی چہار دیواری سے نکلنے والی آواز تھی علامہ فضل خیر آبادی کی، جس نے انگریزی سامراج کے پاؤں کھیڑ کے پھینک دیے تھے۔ وہ علامہ فضل خیر آبادی ہی تھے، علامہ کفایت علی کافی تھے۔ ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر ایک سوچنے والی لوجک بات یہ ہے کہ ہم تو ہمارے پاس پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں، اور وہ بھی ہماری مادر وطن، اپنے وطن کی مٹی سے، اس میں ہمیں آرام کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، دو چار کو ضرور وفادار مت کہو لیکن تمام قوم کو غدار مت کہو۔ الحمدللہ ہماری رگوں میں اپنے ملک کے تئیں وفاداری ہے۔ اور بس یہ بات، اور اس کے بعد پھر میں ایس ڈی ایم صاحب کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بات انہوں نے ذکر کی کہ جب انسان سنویدانی کرسی پہ بیٹھے یا اس کو کوئی پوسٹ ملے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے یہ کہ وہ ناانصافی نہ کرے۔ قسم خدا کی میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی جب حضرت عمر کے حوالے سے یا خلفائے راشدین کے حوالے سے، یا جنہوں نے دنیا پر ایک اپنا بہترین پربھاؤ چھوڑا، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس شکایت آتی ہے کہ حضرت ایک گورنر جو ہے وہ زیادتی بہت کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے بھید بھاؤ کرتا ہے۔ آدھی دنیا کے پریسیڈنٹ تھے حضرت عمر، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے حکومت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو خط لکھا، ایک دفعہ سمجھایا کہ بھئی یہ سب زیادتی نہیں چلے گی۔ اس نے پھر دوبارہ جب شکایت آئی تو جو گورنر تھا، اس وقت کے گورنر پورے ملک کے گورنر ہوا کرتے تھے، حضرت عمر نے اس گورنر کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہارے اندر لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر پبلک پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم کو میں سسپینڈ کرتا ہوں۔ سسپینڈ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ گورنر جو پوری ریاست سنبھالتا تھا، اس سے باضابطہ مدینے میں بکریوں کے ریوڑ میں بکریاں چروائی انہوں نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ ایسا حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت مولا علی ہوں، جتنے بھی عثمان غنی ہوں، حضرت حسن ہوں، تو یہ خلفائے راشدین کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی آپ حضرات کے سامنے۔ اور میں شاہد بھائی سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ ہمیں محبوب ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے کہ آپ اتنی ترقی کر گئے، مدرسے میں پڑھے، اس کے بعد اور الحمدللہ آج تک آپ کا تشخص برقرار ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا تشخص آج بھی برقرار ہے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام الجامعۃ الاشرفیہ میں بھی سنا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ سے بھی بات چیت ہوئی تو ماشاءاللہ وہاں کے ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اور دیگر جو ہمارے سنبل سے وہاں یہاں کے طلبہ، الحمدللہ یہاں کے کئی بچے ایسے ہیں جو وہاں 10 نمبر کے اندر ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے 10 نمبر کے اندر وہاں پہ آنا، 300 بچوں میں، اور یہاں اس کے لیے یہاں کے اساتذہ کی بے پناہ محنتیں ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، جس کا اجر ہے کہ کئی بچے ہمارے اشرفیہ میں، اور اس کے بعد کئی بچے ہماری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے، اور دیگر ہمارے جو سنبل کے مدارس ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے شہر امام حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب، شہر مفتی حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، اور ہمارے قائد علماء اہل سنت سنبل حضرت مولانا نفیس اختر صاحب، اور بھی اسی درمیان تشریف لائے تھے ہمارے حضرت مولانا فاضل صاحب، اور ہمارے محترم الحاج ظفیر صاحب، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر جاوید صاحب، فرقان بھائی۔ شری دیپندرا یادو جی، وہ ہمارے سنبل کے، اور ان کے تعلق سے مجھے اور بھی لوگوں نے بتایا کہ سماج کے حوالے سے، سماج سیوا کے حوالے سے وہ بہت زیادہ جو ہے سماج میں اتساہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سماج کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سماج میں جیسے پیڑ پودے لگانے کے حوالے سے، یا سماج میں جو فٹنس بنی رہے اور جو بیماریوں سے کسی طریقے سے ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ دور رہے، اس تعلق سے وہ بہت کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ بات بتا دوں، پھر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پوری دنیا میں آپ یہ مثال پیش نہیں کر سکتے، جب آپ کسی قوم پر فتح پا لیتے ہیں اور وہ قوم آپ کو مارنے آتی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ بہت خطرناک سلوک کیے گئے ہیں۔ یہ صرف میرے نبی کی ذات ہے کہ جنگ بدر میں جو لوگ
اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو ختم کرنے گئے تھے، جب وہ قیدی بنا لیے گئے اور جنگ بدر میں اسلام کو فتح ملی، تو میں ایس ڈی ایم صاحب سے بھی عرض کروں گا وہ اس چیز کو ذرا سماعت فرمائیں کہ ہمارے آقا نے جو قیدی بنے تھے ان کے بارے میں جو گائیڈ لائن دی اور جو ان کے بارے میں نصیحتیں کی، اپنے صحابہ سے یہ کہا یہ قیدی تو ہیں مگر انسان ہیں، جو تمہیں کھانا کھانا ہے وہ ان کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ بھی ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ رسول پاک کے ساتھیوں نے خود پانی پی کر، ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی روٹی ہے، اب وہ قیدی بھی ہے، بچے بھی ہیں، خود بھی ہیں، کیا کریں؟ تو ہمارے نبی نے وہ ان کے صحابہ نے خود نہیں کھایا کھانا، خود پانی پی کر کے مطلب اپنا گزارا کیا، اور قیدی کو کھانا کھلایا۔ پوری دنیا میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے اس کی؟ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کو رہا کرنا تھا تو ان کو فدیہ دینا پڑتا، پیسے دینے پڑتے یا کچھ نہ کچھ۔ تو میرے نبی نے فرمایا چلو ایسا کرو، تم پہ پیسے نہیں ہیں تو تم میں سے یہ بتاؤ لکھنا کون کون جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ سب جو جتنے بھی لکھنے والے تھے ان کا اللہ کے نبی نے الگ سیکشن بنایا کہ تم الگ رہو گے، اور سنو تمہارے گھر والوں کو مکہ سے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو ہمارے جو لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں ان کو لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں یہاں سے آزاد کر دیں گے۔ یعنی یہ تعلیم کو، اس کی صلاحیت کو اور اس کی لیاقت کو سامنے رکھ کر کے آزادی دینے کا اگر کہیں تمہیں نظریہ ملے گا تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملے گا۔ ورنہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر اس سے جرم ہو جائے تو حکومتیں چمڑیاں ادھڑوا دیتی ہیں، لیکن میرے نبی تعلیم یافتہ حضرات کا کتنی لحاظ کیا کرتے تھے اور کتنی رعایت کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے سامنے ہمارے محترم ایس ڈی ایم صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں وہ